السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے روبرو جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کے راستے پر جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی کلام مجید کے اندر کیا فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ تمام چیزیں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی سے سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی آواز حق کو ایک ایسے ماحول میں بلند کیا کہ اے کائنات کے باسیوں، اگر تم اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہو گے، اللہ رب العالمین کی بتلائے راستے پر چل نکلو گے، اور جو دین تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، تو یاد رکھو ساری کائنات کی مخالفتیں تمہاری کچھ نہیں بگڑ سکتی۔ لیکن اصل عقیدہ جو لوگوں کے ذہنوں میں آپ نے راسخ کیا وہ یہ عقیدہ تھا کہ اگر آدمی حق کی راہ کو اختیار کرے اور پھر اس پر استقامت سے ڈٹ جائے تو ایسے عقیدہ اپنانے والوں کا کوئی مخالفت کچھ بھی نہیں بگڑ سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حق اختیار کرتے ہوئے دل میں کوئی تذبذب اور ذہن میں کوئی تسلسل نہ ہو۔ حق کو اختیار کرنے کے بعد آدمی پامردی، جرأت، ہمت، بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر ڈٹ جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد استقامت کی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد استقامت کی راہ کو اختیار نہیں کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کا اظہار اور اعلان نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ صرف اسی شخص کا ایمان اسے فائدہ پہنچاتا ہے جو شخص ایمان لانے کے بعد استقامت کی راہ کو اختیار کرتا ہے اور پھر اسی پر ڈٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی سوچے کہ استقامت کی راہ میں کون سی چیز ریکارڈ بنتی ہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ استقامت کی راہ میں جو ریکارڈ بنتی ہے وہ دو ہی چیز ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتا ہے، دوسرا خوف ہوتا ہے۔ اور لیکن اللہ کے نیکوکار اور پاک باز بندے ان دونوں چیزوں سے بلند تر ہوتا ہے، نفع سے بھی، نقصان سے بھی، خوف سے بھی، ترغیب سے بھی، تخفیف سے بھی، تحدید سے بھی۔ اور ایسے ہی شخص اپنے آپ کو ایمان اور مسلمان اور مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ لا یضل من ولیت ولا یعز من عادیت، اللہ جس کا دوست بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ رب العالمین جس کا دشمن بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مومن دونوں چیز سے بلند تر ہوتا ہے، نفع سے بھی، نقصان سے بھی، خوف سے بھی، ترغیب سے بھی، تخفیف سے بھی اور تحدید سے بھی۔ اور ایسے ہی شخص اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ ال عمران کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قل اللہم مالک الملک
توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ساری کائنات کے بادشاہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت سے ہمکنار کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے سوا ساری کائنات کی بادشاہت کے مالک اور کوئی نہیں۔ اسی عقیدے کے نام ایمان ہے، اسی عقیدے کے نام اسلام ہے، اسی عقیدے کے نام اسلام ہے۔ ذرا غور کریں کہ عقیدہ اور ایمان کیا کہا جاتا ہے۔ اسلام ہے وہ شخص مومن نہیں جو اللہ کے سوا نفع کی توقع یا ڈر اللہ کے سوا کسی سے رکھتا ہے، کسی سے رکھیں، خدا کے سوا کسی سے نفع کی امید رکھیں۔ مومن نہ نفع کی امید رب کے سوا رکھتا ہے نہ نقصان کا۔ جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، عقیدے کی پختگی کے بعد انسان ماں سوا اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، غیر اللہ سے مستغنا ہو جاتا ہے، پھر اسے غیر اللہ کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، پھر وہ اللہ کے راستے پر استقامت کی راہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور استقامت کی درجہ کیا درجہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں استقامت کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے پر قائم رہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی بتلائے ہوئے راستے پر چل نکلتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چل نکلتا ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری فرشتے لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد استقامت کی راہ اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی فرشتے رب کی بشارتیں لے کر نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، ہم تیرے پاس اللہ کی جنت کی خوشخبریاں لے کر آئے ہیں، اور یہ خوشخبریاں عام انسان کو نہیں ملتی ہے، یہ خوشخبریاں ملتی ہیں تو صرف اور صرف ایمان لانے کے بعد استقامت کی راہ اختیار کرنے والے بندوں کو ملتی ہے۔ ذرا غور کرنے کی مقام ہے۔ آج ہم لوگ استقامت کی راہ کو سمجھتے نہیں، آج استقامت کسے کہا جاتا ہے اسے سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ استقامت کسے کہا جاتا ہے۔ مومنو، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں لانا ہے، اس کا نام استقامت ہے۔ کیونکہ رب چیخ کر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ فلا تخشوہم واخشونی، عرش والے نے کہا کائنات سے نہ ڈرو، رب کائنات سے ڈرو، کائنات والے تمہارے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کائنات والے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ بیمار دینے والا بھی وہی ہے، بیمار سے شفا کرنے والا بھی وہی ہے، مریض سے مبتلا کرنے والا یعنی شفا دینے والا وہی ہے، کھانا دینے والا رزق دینے والا وہی ہے، رزق کو چھیننے والا وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو اسی کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف اسی کو کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جا کر سجدے مار لینا، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ لوگ اللہ کی صفتوں کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ ارے اللہ اسے کہتے ہیں کہ رزق دینے والا، بیٹا دینے والا، بیمار دینے والا، بیمار سے شفا دینے والا، دولت دینے والا، سب کچھ وہی ہے۔ مریض کی پکار کو سن کر اس کے بیمار کو شفا دینے والا وہی ہے، رات میں کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنے والا وہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو اللہ رب العالمین نجات دے دیتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کامیاب کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کہا جاتا ہے۔ اور استقامت اسے ہی کہا جاتا ہے کہ ہم ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں رب کو پکارے، رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے، اس کا نام استقامت ہے۔ محترم حضرات، آج ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو جانا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کسے کہتے ہیں۔ آج لوگوں کو یہی پتا ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جا کے جس کے سامنے ماتھا ٹیکتے اسے اللہ کہا جاتا۔ نہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا معنی لما اعطیت ولا موتی لما منعت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا معنی لما اعطیت ولا موتی لما منعت۔ لینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں، دینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ کیا فرمایا کہ دینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں اور لینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے مانیں گے، اس طریقے سے جانیں گے
تب اللہ رب العالمین کے راہ پر ہم ڈٹے رہتے ہیں، تب ہم اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تب ہم استقامت کی راہ پر فائز ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین کی بتلائے ہوئے راستے پر چل نکلیں گے اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم استقامت والے ہوں گے۔ اور استقامت والے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی تمام باتوں کو مان کر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بھی آیت ہوں گی، ہمارے لیے بھی فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمیں بتایا ہے اس پر ہم عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے اس چیز کو کریں، تب ہے جو ہے ہم لوگ استقامت کے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں اور اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، آج یہ بات لمبی ہو جا رہی ہے، انشاءاللہ العزیز میں اگلے نشست میں صحابہ کرام کے زندگیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ لوگ استقامت کے راستے پر، استقامت کے راہ پر ڈٹے رہے اور کس طریقے سے استقامت پر جمے رہے کہ جان کو نچھاور کر دیا لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آتے تھے اس پر ایمان رکھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان کو ختم کر دیا، جان چلی گئی اللہ رب العالمین کے سامنے، جان بچانے کے لیے کہا، لیکن اس عورت نے کہی ہم کو جو جنت نظر آ رہی ہے، کیا تم کو جنت نظر آ رہی ہے؟ تو استقامت کی راہ میں جو رہتا ہے اس کو اللہ رب العالمین جنت کی خوشخبری دے دیتا ہے، اور جو شخص جنت کو دیکھ لے کیا وہ جنت سے پھرنا مناسب سمجھے گا؟ اس لیے تمام ناظرین سے میری گزارش ہے اس کی استقامت کی راہ کو اختیار کریں، اور استقامت کی راہ کو کس طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں، ایک اللہ کا فرمان یعنی قرآن مجید اور دوسرا میری سنت یعنی حدیث پاک۔ تو اگر ہم ان دونوں کو پکڑ کر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ استقامت کی راہ کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو استقامت کے راستے پر ڈٹنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی راہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا رب العالمین فلسطین میں مسلمانوں پر اتیاچار کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، مسجد اقصی کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، یا رب العالمین مسجد اقصی کا حفاظت کرنے والا آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ یا رب العالمین آپ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیں، ہم لوگ گنہگار بندے ہیں، صرف آپ سے فریاد کر رہے ہیں، یا رب العالمین آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔